غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، مصباح الهدى وسفينة النجاة، قربة الله الوسطى الذين انفساهم لهم، ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقان الحميد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی اس مجلس اعزا میں بی بی ثانیہ زہرا کو آپ لوگ پرسا دیں گے اور محمد کی شہادت کے سلسلے میں، اور اسی مناسبت سے مجلس کے بعد علم برآمد ہوگا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور وقت کا کافی حصہ گزر چکا ہے، 9 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں، اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو رحمت دینا ہے. دور بھیجے گا محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. جیسے کہ مسلسل یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ فریضہ عائد کیا ہے: مسلمانوں، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، اگر کوئی اس نے اسوہ حسنہ ہے، تو حضور سرور کائنات کی ذات بابرکت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ہر مسئلے کو نبی کی زندگی میں تلاش کریں. ہر مسئلے کو نبی کی زندگی میں تلاش کریں. مگر امت مسلمہ کا عالم یہ ہے، میں کیا کروں آپ کے سامنے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، مگر میں اشارہ کرتے ہوئے آگے گزرنا چاہتا ہوں. ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اس کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اور جہاں انسان نے کسی انسان کو اپنا جیسا تصور کر لیا تو پھر وہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نمونہ بنایا جائے. اس لیے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جب نبی کا کلمہ پڑھا
تو اسے چاہیے کہ نبی کی معرفت حاصل کرے. اس لیے میں کہتا ہوں یا معرفت پیدا کرے پھر کلمہ پڑھے, اور اگر معرفت نہیں پیدا کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ کی لاج رکھنے کے لیے معرفت پیدا کرے. دربار امت مسلمہ میں دو گروہ ہے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. دوسرے کا عقیدہ یہ ہے اور کہ حضور بھی غیب جانتے تھے, اور حضور سے جو لو لگانے والے تھے, اگر کل کی گفتگو یاد ہے, وہ بھی غیب جانتے ہیں. تو مسلمانوں میں افراط و تفریط ہے. ایک گروہ حضور کو اتنا گرایا اور دوسرے نے اتنا بڑھایا. کون حق پر ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ صلوات بھیجئے محمد. اچھا, ہر گروہ اپنے ساتھ دلیل رکھتا ہے. ہر مکتب فکر کے پاس دلیل ہے, اور ہر مکتب فکر اپنی دلیل میں قرآن ہی کو پیش کرتا ہے. دیوبندی حضرات, وہابی حضرات, اہل حدیث حضرات, سلفیہ حضرات, یہ بھی اپنے عقیدے میں قرآن ہی کو پیش کرتے ہیں. قرآن ہی کو پیش کرتے ہیں. تو جب قرآن کو پیش کرتے ہیں تو ان کی دلیل سن لیجئے, پھر جواب سنیے. صلوات بھیجئے محمد. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل قرآن کریم ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. ہم نے پوچھا کہاں؟ کہا قرآن میں خود پروردگار عالم نے کہا ہے لا یعلم الغیب الا ہو. لا یعلم الغیب الا ہو, غیب کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. تو غیب کا عالم خدا ہے اور کوئی نہیں. تو ما سوى اللہ میں حضور آئے, دلیل بڑی پختہ ہے یا نہیں؟ لیکن میں عرض کروں گا اس جواب کے لیے تھوڑا سا فلسفیانہ گفتگو کی ضرورت ہوگی, اور فلسفہ بڑا سخت ہوتا ہے اور وہ آسان ہو جاتا ہے آل محمد پر درود بھیجنے کے ساتھ. دیکھیے درود کی بڑی برکتیں ہیں ماشاءاللہ. آج ایک حدیث درود کے سلسلے میں. علامہ نعمت اللہ جزائری کتاب انوار نعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں جب حضور کی سواری کعبہ قوسین کی طرف رواں دواں تھی, آسمانوں سے ہوتے ہوئے, تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے, پہلے آسمان پر, پھر دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے آسمان پر, تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سواری جب گزر رہی تھی تو ظاہر ہے فطرت کا ایک قانون ہے جو ہمہ جا نافذ ہے, اور یہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جب کسی ملک کا فرما روا کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس دوسرے ملک کے مکی
آنے والے بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور استقبال کے ساتھ ساتھ کچھ تحفہ بھی اپنے ملک کا عطا کرتے ہیں. ظاہر ہے حضور کی سواری جب آسمانوں سے گزر رہی تھی اور آسمانوں کے مکی ہیں فرشتے، تو فرشتوں میں ہنگامی کانفرنس ہوئی، ہنگامی میٹنگ ہوئی. کہا آج ہماری بزم سے اس کی سواری گزر رہی ہے کہ وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. لولا کا لما خلقت الافلاک، وہ نہ ہوتا تو فرشتوں کا وجود کہاں ہوتا. فرشتے اس کے صدقے میں عالم وجود میں آئے. اس کی سواری گزر رہی ہے تو اس کا استقبال کیا جائے. خربوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، دنیا کی ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہے کہ کتنے ملک تھے کہ جنہوں نے حضور کو چاروں طرف سے سلام کیا. السلام علیکہ یا حبیب اللہ، کسی نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، کسی نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہر فرشتہ سلام کر رہا ہے. اور سلام کرنے کے بعد جب وہاں ہنگامی میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں ایک ایجنڈا رکھا گیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی سواری جا رہی ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، لہذا ہم معصوم صفت کی طرف سے حضور کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا جائے، ہدیہ پیش کیا جائے. بات پاس ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ کون پیش کرے، تو تمام خربہا خرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ منتخب کیا گیا کہ تم جاؤ حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کرو. وہ منتخب فرشتہ حضور کی خدمت میں تحفہ لے کر آتا ہے، اور حضور نے دیکھا فرشتوں کا تحفہ نورانی مخلوق، مادی مخلوق تو نہیں تھی کہ بریانی ہوتی. نورانی مخلوق، تحفہ نورانی، نور کی چادر میں لپٹا ہوا تحفہ حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے مسکرا کر اس فرشتے سے سوال کیا، معافی ہے، کیا ہے اس میں؟ کہا اللہ کے نبی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. فرشتہ بول رہا ہے، مگر ایسی ویسی نماز نہیں ہے. 20 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جس میں 5 سال کا قیام ہے، 5 سال کا قعود ہے، 5 سال کا رکوع ہے، 5 سال کے سجدے ہیں. یہ 20 سال کی عبادت ہے. اس 20 سال کی عبادت کا بارگاہ الہی سے جو صلہ ملا ہے وہ ہدیہ کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. یہ حدیث بڑی نورانی ہے. سلوات اور بھیجیں. یہ 20,000 سال کی عبادتوں کا صلہ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یا رسول اللہ قبول فرمائیے. تو رحمت للعالمین نے مسکرا کے سوال کیا، یہ ملک یہ بتا کہ جس کے صدقے میں تو وجود میں آیا ہے وہ تیرے اس ہدیے کا محتاج ہے. تیرے اس ہدیے کے محتاج. ملک تھا ادب شناس، ادب شناس تھا. اس نے دستے ادب کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ نہیں ہے،
آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ہماری مجال کیا آپ کو کوئی صلہ دے سکے؟ یہ ہدیہ ہے، آپ جب یہاں سے واپس جائیے گا آپ کی امت کے لیے۔ جب رسول نے کہا اے فرشتے تجھے علم ہونا چاہیے، اگر میری امت کا ایک فرد بھی اخلاص کے ساتھ آل محمد پر درود بھیجے تو 20,000 سال کی تیری عبادت ایک طرف اور آل محمد پر درود بھیجنے کا ثواب ایک طرف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نورانی حدیث کے بعد صلوات میں اور آواز بلند ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاکہ یہ آپ کی اس امام بارگاہ امام مہدی کی آواز صلوات ان فرشتوں تک پہنچے، انداز ہو کہ ہاں حضور نے فرمایا تھا کہاں تک صحیح۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کیا کہا؟ لا یعلم الغیب الا ہو، غیب صرف خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کا جواب میں منطقی اور فلسفے کی حیثیت سے دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دو کتنا ہوتا ہے؟ دو 4 میں جواب دوں گا، آپ کے بچے بھی سمجھ جائیں۔ 2 کس کے علم میں؟ آپ کے علم میں 2 4 ہوتا ہے نا؟ اللہ کے علم میں 2 4 ہوگا۔ اللہ کے علم میں بھی 2 4 ہے، یہ منطقی شے ہے۔ 2 4 اللہ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں بھی 2 4، تو آپ اور اللہ برابر ہو گئے۔ کم سے کم عبد و معبود کا فاصلہ رکھنے کے لیے کہیے 2 5۔ صلوات بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو علم الہی میں بھی الجبرا حساب 2 4 ہی ہوگا، علم بندہ میں بھی 2 4 ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ علم کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم کسبی ہوتا ہے اور ایک علم وہبی ہوتا ہے۔ علم ذاتی صرف اللہ کے پاس ہے، نہ نبی کے پاس ہے، نہ ولی کے پاس ہے، نہ امام کے پاس۔ آپ اصول دین پڑھیں؟ علم خدا کی ذاتی شے ہے، باقی مخلوقات کی علم ذاتی نہیں ہے، یا کسبی ہے یا وہبی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، قرآن نے کہا کہ جب تم نے دنیا میں قدم رکھا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل محض تھے۔ علم کہاں ملا تمہیں؟ استاد کے پاس دانو ادب طے کرنے کے بعد۔ اس کو کہتے ہیں علم کسبی، استاد سے سیکھا، اس کو کہتے ہیں علم کسبی۔ اور اگر استاد نہیں ہے، اللہ پڑھا کر بھیجے تو اس کو کہتے ہیں علم وہبی۔ ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ علم ایک ذاتی ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، علم ذاتی اللہ کے پاس ہے، علم کسبی آپ کے پاس ہے، علم وہبی معصومین کے پاس ہے نا؟ علم وہبی
मासूमीन के पास है, इल्म कसबी हमारे पास है। और एक मिसाल दे दो, एक दुरूद भेजे और मोहम्मद वाले शायद और मसला वाज़ेह हो जाए। माशाअल्लाह। आप मौजूद हैं? आप यहाँ मौजूद हैं, कोई इनकार कर सकता है आपके वजूद से? आप मौजूद, अल्लाह मौजूद है? हाँ है? अल्लाह मौजूद, आप मौजूद, दोनों बराबर। कुछ कह रहा हूं मैं? हाँ? खालिक मौजूद, खालिक मौजूद, इस वक्त मखलूक भी मौजूद, हम भी मौजूद, आप भी मौजूद, अल्लाह भी मौजूद। तो वजूदियत में क्या हम और अल्लाह बराबर हो गए? नहीं, वो वाजिबुल वजूद है फी हद ज़ाते, उसका वजूद जाती है, वो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं, इसलिए वो मौजूद है वाजिबुल वजूद की हैसियत से। हम मौजूद हैं मुमकिनुल वजूद की हैसियत से। माशाअल्लाह। यानी कल नहीं से आज है, फिर कल नहीं रहेंगे। वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। माशाअल्लाह। ये फर्क है। तो ये बातें जब मालूम हो गई तो अब एक इल्म जाती है और एक इल्म कसबी है। दो दो चार, ये कसबी है हमारे पास, उसके यहाँ दो दो चार जाती है। अब खुदा जो कह रहा है ला यालमुल गैब इल्ला हु, यानी जाती हैसियत से गैब सिर्फ खुदा जानता है। माशाअल्लाह। तो जो चाहता हूँ, माशाअल्लाह। जाती हैसियत से गैब खुदा जानता है, लेकिन गैर जाती हैसियत से, यानी अगर कोई गैब जाने तो उसका ये जाती अमल नहीं है, किसी ने उसे अता किया है। तवज्जो चाहिए, माशाअल्लाह। किसी ने उसे अता किया है। अब आइए दूसरी आयत करीमा, कुरान से बहस करना है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हर चीज में गैब भी आ गया। मैं सवाल करता हूं, अल्लाह गैब पर कुदरत रखता है? हाँ? इस गैब को किसी को दे सकता है, इस पर कुदरत रखता है या नहीं रखता? अगर नहीं रखता तो अल्लाह अल्लाह नहीं। माशाअल्लाह। ये मंतकी बात है। अगर अल्लाह कुदरत नहीं रखता तो वो अल्लाह नहीं, जैसे हम कुदरत नहीं रखते। तो अल्लाह अगर कुदरत नहीं रखता तो अल्लाह अल्लाह नहीं, कुदरत रखता है तो बताइए अल्लाह ने गैब किसके हवाले किया? माशाअल्लाह। अगर आप किसी के, अगर आप कोई मिसाल नहीं पेश कर सकते तो गोया कि आपका कुरान पर अकीदा कमजोर है, इसलिए कि कुरान कह रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। एक दुरूद और कहिए, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो अपने इस इल्म गैब को किसी को दिया या नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो कुदरत नहीं रखता, अगर दिया तो कुदरत रखता। अब बताओ किसको दिया? हम तो यही कह रहे हैं कि नबी को दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हम नहीं कहते, असहाबे पैगंबर कहते हैं। सारे असहाबे पैगंबर का ये इजमाई फैसला है कि हुजूर गैब जानते थे। वो कैसे? वो इस तरीके से, एक दफा ऊंटों पर लद कर यमन से अशरफियां आई, माल आया। उस जमाने में तो नोट नहीं होता था, सोने और चांदी के सिक्के होते थे।
یمن سے مال آیا حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں. ظاہر ہے کہ مال کافی تھا. جب مال دیکھا اصحاب پیغمبر نے تو مال غنیمت والوں کی نگاہیں للچائی ہوئی اس مال کی طرف. تمام مدینے والوں کو یہ معلوم تھا کہ حضور کے پاس جب کہیں سے مال آتا تھا تو اصحاب میں برابر تقسیم کرتے تھے. ہاں $10 سب کو ملے گا. تو رسول اللہ گویا ہوئے. اصحاب کا مزاج پڑھ لیا رسول نے. اصحاب نے کچھ کہا نہیں. یہ غیب نہیں تو کیا ہے. اصحاب کا مزاج پیغمبر نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ سارا مال آج تقسیم نہیں ہوگا. پھر یا رسول اللہ کہ اپنے اصحاب میں سے صرف ایک صحابی کو دوں گا. سارا مال ایک صحابی کے حوالے کیا جائے گا. تو سارے اصحاب ہر طرف سے سر اٹھانے لگے. یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. آج اصحاب جن کو مسلمانوں نے غنی کا لقب دیا تھا وہ بھی سر اٹھا رہا ہے. صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سے زیادہ فقیر کوئی نہیں یا رسول اللہ ہمیں دیا جائے. ادھر سے آواز آئی مدینے مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے. ادھر سے آواز آئی مدینے میں مجھ سے زیادہ اسیر کوئی نہیں ہے. تو نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. آج میں اپنے اصحاب میں سے صرف ایک صحابی کو سارا مال دوں گا. ایک شرط ہے. کہنے یا رسول اللہ کیا؟ کہ شرط یہ ہے کہ میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنا کھیل تماشا نہیں ہے. یہاں اگر مولوی کے سامنے نماز پڑھنا تو پسینے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. کہ کہیں قرات زیر میں زبر نہ ہو جائے. زیر زبر ہو جائے تو عزت چلی جائے گی. اور وہاں سرور کائنات ہے. کس کی مجال ہوگی. سناٹا چھا گیا. جتنے لوگ سر اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ انا 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 ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. اب رسول نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو سناٹا. ان میں سے کچھ لوگوں نے بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے 2 رکعت نماز. ہاں بسم اللہ. مگر 2 رکعت نماز کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ تمہاری 2 رکعت نماز میں اثناء نماز میں کہیں بھی دنیا کا خیال نہ آئے. صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بڑے بڑے صحابہ کے پسینے چھوٹ گئے. کیسے ہم ایسی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اور یہ مسئلہ میں فقہ کا بھی واضح کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بسا وقت ہمارے واعظین مسائل کو اتنا سخت بنا دیتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دین سہل ہے. ماشاءاللہ. مسائل کو سخت کر کے نہیں پیش کرنا. آپ کی تو بس آپ کا کیریکٹر ایسا کہ آپ کی معافی نہیں ہے. وہ بیچارہ مایوس ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے جہاں یہ کہا وہ بیچارہ مایوس ہو جائے گا. نہیں یہ دین سہل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام کا یہ کردار رہا ہے کہ ایک چاہنے والا ہے
کبھی کبھی امام کے دربار میں جاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے. امام نے اس کو دھتکارا نہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، امام نے اس کو دھتکارا نہیں، لیکن وہ اتنا خیال کرتا تھا کہ جب شراب پیتا تھا تو شراب پیے گا تو منہ سے بدبو آئے گا، اس وقت امام کی خدمت میں نہیں جاتا تھا. لیکن اس نے اپنا رابطہ امام سے منقطع نہیں کیا تھا. اتفاق ہے کہ ایک دفعہ کافی شراب پی کر بند گلی سے آ رہا تھا، ادھر گلی بند تھی. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان وغیرہ میں ایسے گلیاں ملتی ہیں جو آگے جا کے بند ہو جاتی ہیں. ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے امام جا رہے تھے، ادھر سے امام جا رہے تھے، ادھر سے آ رہا تھا. اس نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام آ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر گلی کھلی ہوتی تو منہ چھپا کر ادھر سے نکل جاتا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مقید ہو گیا. اور جب امام قریب آئے اب وہ اپنے کو کیسے چھپائے؟ اس نے فوراً دیوار کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا کہ امام گزر جائیں گے اور امام کچھ نہیں کہیں گے. وہ دیوار کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا. امام قریب آئے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، کہا فلاں کافی دن ہو گیا تم آئے نہیں، آؤ میری بارگاہ میں آؤ. یہ بارگاہ طہارت ہے، یہ بارگاہ نجات ہے. وہ زار کو تار رونے لگا. اس کے خیال میں یہ تھا کہ اس عالم میں امام مجھے جھڑکیں گے، امام مجھے ڈانٹیں گے، مگر نہیں، امام محبت سے پیش آئے. اس دن سے اس کی شراب چھوٹ گئی. تو مسائل کو اتنا سخت نہیں بنانا چاہیے. نماز میں دنیا کا خیال آئے یہ مبطل نماز نہیں ہے. کبھی کبھی ذاکر رو میں پڑ جاتا ہے، ہمارے ایسے پڑھا کوئی خیال نہ ہے، یہ ممکن ہے خیال نہ ہے. یہ ناممکن ہے کہ نماز میں خیال نہ ہے. عالم نماز پڑھتا ہے تو دین کا خیال آتا ہے، تاجر نماز پڑھتا ہے تجارت کا خیال آتا ہے. جو جس عالم میں ہوتا ہے اس عالم کا خیال آتا ہے. خیال مبطل نماز نہیں ہے. اگر خیال مبطل نماز ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں شکیات کا چارٹر نہ ہوتا. شکیات کا چارٹر بتا رہا ہے کہ خیال مبطل نماز نہیں ہے. دروازہ بجر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں، شاید آپ حضرات کے لیے نئی چیز ہو کہ دو جید عالم دین اور دونوں کے یہاں اثناء نماز میں خیال آیا. جانتے ہیں وہ کون؟ علم الہدا سید مرتضی، اپنے دور کے واحد فرد وحید امام زمانہ کے نائب، دوسرا کوئی تھا ہی نہیں، وہ تھے. دوسرے ان کے بھائی علامہ سید رضی صاحب نہج البلاغہ، یہ دونوں سگے بھائی تھے. ان دونوں بھائیوں کی جلالت علماء کے نزدیک کیا ہے وہ عرض کر دوں. شیخ مفید علیہ الرحمہ ان کے استاد تھے. شیخ مفید نے خواب دیکھا کہ خاتون جنت حسن حسین کو لے کر شیخ مفید تک پہنچی اور فرمایا یا شیخ ہذان ابنایا،
اے شیخ یہ میرے دونوں بچے ہیں، علمہم الفقہ، ان کو فقہ کی تعلیم دو۔ شیخ خواب دیکھے تو بہت پریشان ہوئے، میری بساط کیا ہے اور ان شہزادوں کی جلالت و عظمت کیا، یہ خواب میں نے کیسا دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صبح ہوئی، نماز صبح اور تعقیبات نماز صبح میں مصروف تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا۔ شیخ مفید نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک معظمہ ہے نقاب پوش، ان کے 2 بچے ہیں، یہی سید مرتضیٰ سید رضی، اور وہی جملہ جو خواب میں دیکھا تھا، یا شیخ ہذان ابنایا علمہم الفقہ، یہ شیخ یہ میرے دونوں فرزند رضی و مرتضیٰ ہیں، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ اس مرتبے پر یہ فائز تھے علامہ رضی اور علم الہدا سید مرتضیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سید مرتضیٰ بزرگ تھے۔ یہ کاظمین میں ان کا مزار ہے، سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں بھائیوں کا۔ تو بڑے بھائی نماز جماعت امامت کرتے تھے، دوسرے بھائی اسی نماز میں شریک ہوتے تھے۔ ایک دفعہ بڑے بھائی نے نماز مغربین کے بعد ماں کی خدمت میں شکایت کی، آج نماز میں رضی نہیں آئے۔ بڑا بھائی دیکھیے یہ امامت کر رہے ہیں، آگے ہیں، پیچھے 10 صفحے ہیں، کہاں رضی کھڑے ہوئے، ان کو کیسے لوں گا؟ اس مقام پر پہنچے تھے، کہا آج رضی نہیں آئے، کہانے جو میں سوال میں پوچھتی ہوں۔ رضی آئے، ماں نے پوچھا بیٹا رضی آج تم نماز مغربین میں حاضر نہیں تھے؟ کہا مادر گرامی میں حاضر تھا، میں حاضر تھا۔ تو انہوں نے پلٹ کے بڑے بیٹے سے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حاضر تھے، آپ کہہ رہے ہیں حاضر؟ کہا ہاں حاضر تو تھے مگر فرادہ کی نیت کی تھی، جماعت کی نہیں تھی۔ اتنا علم تو ہمارے عالموں کو ہوتا ہے، پھر حضور کو کتنا علم غیب ہوگا؟ صلوات بھی کہا چھوٹے بیٹے کو پوچھا کہ تم نے بیٹا فرادہ کی نیت کی تھی؟ کہا ہاں میں نے فرادہ کی تھی۔ بڑے بیٹے نے خبر دی کہ آیا تو تھا مگر فرادہ کی نیت کی، تحقیق ہو گئی علم غیب کی، تصدیق ہو گئی علم غیب کی۔ تو ماں نے پوچھا کہ جب جماعت میں تھے تو فرادہ کی نیت کیوں کی؟ کہا بھائی جان جب امامت فرما رہے تھے تو خون میں ڈوب رہے تھے۔ کیا ہے خون؟ کیا ہے؟ ایک مسئلہ آیا تھا منتھلی کورس کا علم الہدا کے پاس، پیچیدہ مسئلہ، اس مسئلے کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو جو وہ جس عالم میں ہے اسی عالم کا خیال نماز میں آ رہا ہے، اسی خیال کو بتایا چھوٹے بھائی نے۔ صلوات بھیجو محمد تو یہ کہنا کہ خیال نہ آنا چاہیے ناممکن ہے، اگر خیال نہ آیا تو معصوم ہو گیا۔ تو خیال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، وہ چاہے عالم وقت ہو، چاہے صحابی
صحابی رسول ہو چاہے صحابی علی ہو، ہر ایک کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب حسین کا چاہنے والا ہوگا تو اسے نماز میں خیال آئے گا کہ میں کیسے ایسی قربانی دوں کہ میرا آقا بن جائے۔ خیال تو آ رہا ہے نا، تو خیال سب کے ذہن میں آتا ہے۔ رسول نے کسوٹی رکھی، ماشاءاللہ۔ ایسی 2 رکعت نماز پڑھو جس میں دنیا کا خیال نہ آئے، گویا کہ طائر موت اصحاب کے فرشتوں میں سب سناتے۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا آنا یا رسول اللہ، اب کوئی نہیں کہہ رہا، وہی آگے بڑھا جس نے نصرت کا وعدہ دعوت جو نکیرہ میں کیا۔ اس نے کہا آنا یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا پڑھو علی، میرا مولا نماز پڑھ رہا، توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں کے مزاج کی گفتگو ہے، سلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب تک تم منطق و فلسفہ کی تھی، اب آپ کے ذوق کی گفتگو۔ میرا مولا نماز پڑھ رہا ہے اور نبی کی نگاہ ہے وجہ اللہ پر، ماشاءاللہ۔ امت کی نگاہ ہے چہرے نبی پر۔ اس تسلسل کو دیکھیے گا، امت نبی کو دیکھ رہی ہے، نبی ولی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سیرت نبی ہے یا سیرت صحابہ پر چلیے گا؟ صلوات بھیجو محمد صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا وہ بھی حق بجانب ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سوچا ہم میں سے تو کوئی نہیں پڑھ سکا، یہ کہاں سے تیار ہو گئے؟ خدا کرے ان کی نماز بیچ میں چلی جائے تب مزہ آئے۔ یہ حسد پیدا ہوا ہے نا، تو ان سب کا چہرہ، ان سب کی نگاہیں حضور کے چہرے پر، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر علی کی نماز بیچ میں گئی تو حضور کا چہرہ متغیر ہوگا۔ پہلی رکعت میرے مولا نے حمد کا سورہ پڑھا، اخلاص کا سورہ پڑھا، رکوع سجدے کیے، چہرے نبی میں کوئی آثار تغیر نہیں۔ دوسری رکعت شروع ہوئی، اصحاب گھبرائے ہوئے کہ علی تو لے جائیں گے سارا مال، ہاں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو دوسری رکعت نبی کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں، دوسری رکعت کا رکوع، دوسری رکعت کا سجدے، نبی کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں، تشہد کوئی تغیر نہیں، سلام کا پہلا لفظ کوئی تغیر نہیں۔ اب دوسرا سلام جب مولا لے رہے تھے تو چہرہ میں ذرا سا تغیر آیا تو اصحاب نے کوہنیاں بجانا شروع کر دی، گئی نماز گئی۔ سلوات بھیجو محمد صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک اور دوری بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جب نماز تمام ہوئی تب رسول اللہ علی کی طرف متوجہ ہوئے، یا یوں کہوں کہ علی رسول کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری نماز کو کیسا پایا؟ کا خیال تو کہیں نہیں آیا، مگر جب تم سلام کر رہے تھے السلام علینا وعلی عباد الصالحین تو تمہارے دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا علی بتاؤ؟ علی نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ بعد میں آنے والا یہ مسئلہ موضوع بحث ہوگا، آج ہی اس کا فلسفہ فیصلہ کیوں نہ کر دیا جائے۔ یا نبی آپ خود بتائیے کہ میرے دل میں کیا خیال آیا؟ نبی نے کہا علی تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مال ملے گا تم مسلمانوں میں تقسیم کر دو گے؟ تو علی نے کہا کہ آپ نے تو خیال دنیا کی بات کی تھی، میں نے تو خیال آخرت کا تصور کیا۔
بات یہ ہے جیسے کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی غیب کی باتیں نہیں جانتا، تو اگر اس زمانے کے مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے تو نبی کے سامنے نماز پڑھ دیتے، اور نبی جب ٹوکتا ہے تو وہ کہتے کہ آپ تو غیب جانتے نہیں۔ کسی نے جرأت نہیں کی تو معلوم ہوا وہ عملاً یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے نبی اس خیال سے بھی واقف ہوتا ہے۔ صلوات بھیجو ایک اور دور بھیجے بس ابھی جانے گرا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ آپ کی زحمت کو تمام وہی وارث علم غیب مدینے سے چلا، مکہ پہنچا، مکہ میں لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن زبیر جو خود خلافت کا آرزو مند تھا، اس نے تو دن میں سوچا کہ فرزند فاطمہ یہاں سے چلے جائیں تو میرے لیے زمین ہموار ہو جائے گی، مگر ظاہر میں آیا فرزند رسول آپ یہیں رہیے، مکہ چھوڑ کے نہ جائیے، ہم آپ کے لیے حاکم ہیں، مکہ سے امانت نامہ لے کے آئیں گے۔ فرزند فاطمہ نے کہا نہیں، میں نے نانا سے وصیت کی، نانا سے وعدہ کیا۔ کہا آپ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ کہا میں ایک وقت میرے نانا نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا رسول اللہ، اے میرے حسین، میرے دین کی بقا کے لیے تم کیا قربانی دے سکتے ہو؟ نانا جان آپ کو کس قربانی کی ضرورت ہے؟ تو پورا محضر نامہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں اس محضر نامہ کو۔ حسین نے ہر قربانی دینے کا وعدہ کیا، اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے لال، میں ایک بہت بڑی قربانی چاہتا ہوں اپنے دین کے لیے۔ کہا نانا جان وہ کون سی قربانی آپ چاہتے ہیں؟ کہا میرے لال، زینب و کلثوم کی بے رضائی کی قربانی۔ یہ سننا تھا کہ حسین زار و قطار رونے لگے۔ حسین کا بچپنا ہے، حسین زار و قطار روتے روتے باہر آ گئے۔ جب باہر آ گئے مدینے کی گلی میں حسین زار و قطار رو رہے ہیں۔ زینب کے مصائب کو تصور کر کے حسین رو رہے ہیں۔ جناب زینب کو آج پرسہ دیجیے گا یہ بات۔ زینب اولیاء کے مصائب کو سوچ سوچ کر تصور کر کے حسین مدینے کی گلیوں میں رو رہے ہیں۔ آنے والے صحابی ابو ذر غفاری نے دیکھا فاطمہ کا لال بچپنا ہے، 3 سال کا شہزادہ ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ ابو ذر سے دیکھا نہ گیا، بیٹھ گئے مدینے کی گلی میں، حسین کو اپنی آغوش پہ بٹھایا۔ پوچھتے ہیں شہزادے کس چیز نے رلایا؟ اے شہزادے، کیا کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی؟ بچے کی یہ فطرت ہے عزیزان گرامی، جب کوئی بچہ جب کسی کو اپنے اوپر مہربان پاتا ہے تو بچہ اور تیز رونا شروع کرتا۔ حسین نے اپنے گریہ بکا کو اور بڑھا دیا۔ جناب ابو ذر کا کہ تکلیف بڑھی، کہ فاطمہ کے لال کسی بچے نے کوئی تکلیف پہنچائی؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا؟ مگر امام حسین نے کچھ نہیں کہا۔ روایت کا فقرہ ملتا
ये वो है जिसे चाहे गायब ले दे, गायब की गुफ्तगू। अबू जर को कुछ नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह के घर में क्या गुजरी, नाना और नवासे में क्या गुफ्तगू हुई, अबू जर को नहीं मालूम था। सिर्फ नवासे को रोता हुआ देखा, पूछा ये अल्लाह रसूलुल्लाह के स्त्रीज ने आपको रुला दिया। मगर इमाम हुसैन अबू जर को कुछ नहीं बताते, बस अपना हाथ अबू जर के चेहरे पर फेरा है। अबू जर को सारा इल्म हो गया और एक एक बात करके पूछते हैं, ए नवासे रसूल, ए फातिमा के लाल, क्या अली अकबर को याद करके रो रहे हैं? ए फातिमा के लाल, क्या अब्बास को याद करके रो रहे हैं? कहा अबू जर, हम मरने से नहीं घबराते, हम ये याद करके नहीं रो रहे, हम जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के मसाइब को याद करके रो रहे। अजरकुम रब्बुकुम। इमाम हुसैन का काफिला मक्के से चलने वाला है। काफिला जब आगे बढ़ गया तो जनाब अब्दुल्ला अपने 2 शहजादों को लेकर आए इमाम हुसैन को रुखसत करने के लिए। अब्दुल्ला को इमाम ने मसलहतन रोक रखा था, अपने साथ नहीं ले गए थे। तो अर्ज किया, सैयदी मौलाई अबा अब्दुल्ला, आपने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं आपके साथ आता, अपनी कुर्बानी पेश करता। मौला आप आका हैं, आपका हुक्म सरो आंखों पर, मगर मौला ये मेरे 2 फर्जंद हैं, इनको आप अपने साथ ले लीजिए। और न मोहम्मद को वसीयत की, बेटा मोहम्मद ये तुम्हारे मामू हैं। देखो जब फातिमा का लाल नर्रे आदा में घिर जाना तो अपनी जान को अजीज न समझ। शब आशूर बड़े अरमानों से जनाब ज़ैनब ने इन बच्चों को सजाया था और रात भर यही समझाती रही, बेटा कल रोज़ आशूर, कल कुर्बानी का दिन है, बेटा अपनी जानों को अजीज न समझना, तुम कोशिश करना अली अकबर से पहले शहीद हो जाना, तुम कोशिश करना कासिम से पहले कुर्बानी पेश करना। बस जहमत आपको तब वो वक्त आया कि जब इन छोटे छोटे शहजादों ने मामू की खिदमत में जाकर रन में जाने की इजाजत ली। इमाम ने हसरत भरी निगाह से देखा और कहा, तुम तो मेरे अब्दुल्ला की यादगार हो, मैं तुम्हें कैसे भेजूं? बच्चों ने कहा, मामू जान, बाबा जान ने ये वसीयत फरमाई थी, चल के मामू हमें इजाजत दीजिए। कहा, बेटा सबसे पहले जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो। दोनों चन्ने नन्हे बच्चे मादर गिरामी के पास आए। कहा, मादर गिरामी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। कहा, बेटा जाओ, बेटा जाओ, अब ऐसी जंग करो कि दुश्मनों को खैबर और खंदक याद आ जाए और न मोहम्मद आए। मगर ये बच्चे अजीजा ने गिरामी 3 दिन के प्यासे थे। आप जरा गौर कीजिए, बच्चे 3 दिन के प्यासे थे। तारीख बताती है कि अली अकबर लड़ते लड़ते खैमे में वापस आए और फरमाते, या बता कतल अली हर शरबत मिनल मा। ए बाबा प्यास मारे डाल रही, एक जवान का ये आदम है तो छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा जो 3 दिन के प्यासे हो। मगर फिर भी तारीख बताती है कि कैसर का वजह जहन्नम किया। जब लश्कर आदा ने देखा एक बच्चा इस तरफ से हमला कर रहा है, एक शहजादा उस तरफ से हमला कर रहा है, तो मेरे साथ ने हुक्म दिया कि इन बच्चों को चारों तरफ से घेर लिया जाए। हुक्म जालिमाना था कि कोई नैले से हमला कर
کر رہا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر سے حملہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شہزادے لڑتے لڑتے زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا سیدی ادرکنی، اے آقا مدد کو آئیے۔ ارے حسین زینب کے شہزادوں کے لاشے پر پہنچے، حسین لاشیں اٹھاتے ہیں اور لا کے خیمے میں رکھتے ہیں، اور خیمے میں عجیب عالم ہے، ساری بیویاں کہہ رہی ہیں واہ محمد آوازیا، مگر جناب زینب دونوں لاشوں کے درمیان سیدھے خالق کو جھک گئی اور کہا معبود تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ اکبر۔ اس مشکل کو جناب زینب نے برداشت کیا، اور کہاں تک برداشت کیا؟ بس آخر کلام میں، اور آپ ماتم کیجئے گا، ایک قید خانے زندان ہے جہاں زینب نے سب کا ماتم کیا مگر اپنے اور محمد کا ماتم نہ کیا۔ جب شہداء کے لاشیں، شہداء کے کٹے ہوئے سر رہائی کے بعد واپس آئے ہیں تو ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کا سر اٹھایا، ام لیلہ نے علی اکبر کا سر اٹھایا، اور رباہ نے کسی کا سر اٹھایا، کسی بیوی نے کسی کا سر اٹھایا، زینب نے اپنے ماں جائے کا سر اٹھایا، اور محمد کا سر اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تو شام کی ایک عورت نے کہا کیا قیدیوں میں ان چاند جیسے چہروں کی کوئی ماں تو نہیں ہے؟ کہا بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، اے شامی عورت ایسا نہ کہنا کہ اس کی کوئی ماں نہیں، اس کی ماں میں ہوں، مگر فاطمہ موجود نہیں، اس لیے میں نے فاطمہ کے لال کا سر اٹھایا ہے۔ اجرکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ رکا ہوا کاروان حسینی جب شام سے کربلا ہوتا ہوا مدینے پہنچا تو زینب جب اپنے گھر میں گئی، اور جب اپنے گھر میں گئی تو وہ زینب جس نے ہر مقام پر صبر کیا، خیام جل رہے تھے، زینب صبر کر رہی، کربلا میں آندھیاں چل رہی تھی، زینب نے صبر کیا، دربار ابن زیاد میں زینب نے صبر کیا، دربار یزید میں زینب نے صبر کیا، زندان شام میں شہزادی نے صبر کیا، مگر جب اپنے گھر پر پہنچی ہے شہزادی تو صبر کا دامن چھوٹ گیا، بے ساختہ تڑپ تڑپ کے رونا شروع کیا۔ جب ان کی گریہ بکا زیادہ بلند ہوئی تو سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں آپ نے بھائی کا لاشا دیکھا مگر اس طرح سے نہیں روئی، آپ نے زندان شام میں گزارا مگر اس طرح سے نہیں روئی، کوفہ اور شام کا دربار دیکھا مگر اس طرح سے نہیں روئی، آج رونے کا سبب کیا؟ کہا بیٹا سید سجاد، میں جب اس کمرے میں آجوں جس میں آن محمد سویا کرتے تھے، آج میرا آن محمد یاد آ رہا ہے، اے سید سجاد۔ یا حسین، 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 یا حسین،